اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جیسا جو 10 سال غالباً کام کرتے رانا طارق محمود انجم صاحب بطور ایڈیشنل سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ایٹ دا ٹائم آف ریکروٹمنٹ شو کاز نوٹس جو آیا یا جو فائنل آرڈر ان کا ڈسمسل اور ریموول کا آیا ہے اس کے اندر آنریبل جسٹس جو ہماری عالیہ نیلم صاحبہ انہوں نے ان کو ڈسمس کیا اس بنیاد کے اوپر کہ جب ان کو ریکروٹ کیا گیا تو اس ٹائم جو کوالیفیکیشن تھی ایک جج بننے کے لیے وہ 10 سال تھی، جبکہ ان کی پریکٹس جو ہے وہ اس ٹائم 5 سال کی تھی. اس بنیاد کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا. شو کاز نوٹس کا جسے اظہار وجوہ کا نوٹس کہتے ہیں اس کا جواب دیا گیا، اور پنجاب جوڈیشل سروسز رول 1994 کے مطابق جو قانونی کاروائی تھی اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کو ڈسمسل فرام سروس کر دیا گیا. بٹ سوال جو آ رہا ہے سامنے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے نظام کو اتنا بنیادی نقطہ پکڑنے کے لیے 10 سال کیوں درکار تھی، اور جو مقدمات کے فیصلے انہوں نے کیے بطور جج ان کو کیا سینکٹی اٹیچ ہے. اگر ایک بندہ انکمپیٹنٹ ہے اور وہ مقدمات کے فیصلے کرتا ہے تو وہ جو لٹیگنٹس ہیں وہ بھی یہ سوال کریں گے. تو یہ جہاں پر اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ معاملہ پکڑا گیا، وہاں پر یہ بھی نقطہ جو ہے قابل تنقید ہے کہ اتنا ٹائم کیوں اس میں لگا. اور میں اگین متین الحق کمبو صاحب کی طرف جاؤں گا. کمبو صاحب اتنا ٹائم لگ گیا، 10 سال بنیادی چیز تھی، اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کے متعلق کہ جناب آپ نے اس کو اسکروٹنائز کیا نہیں کیا؟ اگر یہ ایک دانستہ غلطی تھی جس کے کوئی بینیفیشری رہا ہے تو اس کو بھی تو سزا ملنی چاہیے. بڑا اچھا سوال ہے بٹ صاحب، یہ بالکل یہ نیگلیجنس ہے. ہماری جو ہائی کورٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ڈیوٹی ہوتی ہے رجسٹرار صاحب کی، انہوں نے سارا اس سسٹم کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے. بلکہ ایک پوری ایک انٹرویو کمیٹی ہوتی ہے جب ایک جج کو اپوائنٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے رپورٹس لی جاتی ہے. جو کانفیڈینشیل ڈپارٹمنٹ ہے ہائی کورٹ کا وہ چیک کرتا ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ نے اپلائی کیا ہے ہی از ایلیجیبل دیٹ. وہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی لوور کورٹ کی کب کی ہے اس کی انرولمنٹ، ٹھیک ہے جی. وہاں سے اس کی جو ہے نا اسٹینڈنگ ڈے شروع ہوتے ہیں. تو اس کی 10 سال کی پریکٹس نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کو رکھ لیا، ٹھیک ہے جی. حالانکہ اس کی جو پریکٹس کا جو ٹائم ہے وہ 10 سال، یعنی کہ اس میں 2 سال کی لوور کورٹ کی اسٹینڈنگ ہے اور اس کے بعد 8 سال کی جو ہے وہ ملا کے وہ 10 سال بنتے ہیں، اور یہ پورے نہیں تھے اکارڈنگ ٹو لا. تو جب بھی یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے جابس کے والے سے، ہائی کورٹ خود اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، وہ بڑا کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ جناب ہم انہیں کو بلائیں گے جو کہ ایلیجیبل ہوں گے. تو جو اس وقت کمیٹی جو تھی، کیا انہوں نے ڈاکومنٹ چیک نہیں کیے؟ رجسٹرار صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہیں جی. اس کے اوپر آخر سائن چیف جسٹس کے بھی ہوتے ہیں جب کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ایڈیشنل جسٹس سیشن جج کی یا سول جج کی، تو وہ بائی دا اپروول آف چیف جسٹس ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ کرتے ہیں. یہ کلیریکل ایک کام ہوتا ہے. آنریبل چیف جسٹس تو ظاہر ہے وہ اتنے زیادہ معاملات کے اندر اسکروٹنائز اس کو نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک پرنسپل آف کامن لائبلٹی ہے، کامن رسپانسبلٹی ہے، سب کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ آرگومنٹ ایک اپنی جگہ پہ، پر پریکٹیکلی اسپیکنگ ایک آنریبل چیف جسٹس تو اتنے زیادہ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں ہوتا ہے، بلکہ رجسٹرار کو بھی اس کے اندر کچھ مارجن دیا جا سکتا ہے. نچلا جو عملہ ہے جنہوں نے ایک ایک ڈاکومنٹ کو اسکروٹنائز کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور یہ بنیادی ایک نقطہ ہے کہ جناب ان کا لائسنس کب بنا ہے، اس کی ویریفیکیشن کروانی ہے. اور معاملہ اتنا پرانا نہیں ہے کہ آپ کے جی بہت پرانا ہے. 2010 کی ریکروٹمنٹ ہے غالباً، یا 15 کی ریکروٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر وہ 25 میں جا کے ان کو یہ اس طرح سے پکڑے گئے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو سٹاف ہے ان کی ٹریننگ، ان کو اپڈیٹ کرنا، کیونکہ کئی چیزیں جو ہے وہ شاید ملبے تلے دب جاتی ہیں. ان کو یہ تو بات آ گئی سامنے، ہائی لائٹ ہو گئی، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اوپر لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سٹاف جو ہے ان کی ٹریننگ بھی کرنی چاہیے؟ بالکل سر، بہت ضروری ہے. بلکہ مجھے اتفاق ہوا ایک دفعہ لیکچر دینے کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں. وہاں پہ ججز کے ساتھ ساتھ میں نے ریکویسٹ کی کہ جناب رجسٹرار صاحب بھی آئے تھے، چیف جسٹس صاحب بھی آئے تھے. میں نے کہا جی آپ ایسے کریں، جو آپ کے جو لوور کیڈر سے جو لوگ آگے ڈپٹی رجسٹرار ایڈیشنل رجسٹرار بنتے ہیں، کانفیڈینشیل کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے جو پروٹوکولز کے ہیں وہ بھی ہیں، ان سب کو بھی ٹریننگ دیں. ٹھیک ہے، جس طرح آئی ٹی کی ٹریننگ، ہر آپ جج کو کہہ رہے ہیں آئی ٹی کی ٹریننگ دیں، ان کو بھی ٹریننگ دیں چھوٹے عملے کو، تاکہ جب یہ چیک کریں، جب بھی کوئی اپوائنٹمنٹس آتی ہیں، جابس آتی ہیں، تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ مختلف ایجنسی سے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے کی رپورٹس لیں، دیکھیں، چیک کریں. اور یہ ان کی نیگلیجنس ہے. میرا خیال ہے یہ رجسٹرار صاحب نے، یہ جو کمیٹی تھی، جب اس کی سکروٹنی کی پیپرز کی، انہوں نے اس کو چیک نہیں کیا. ٹھیک ہے جی.
اور چیک کرنے کے بعد اس کی ویریفیکیشن بھی کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری یہ بات ہے جو آپ کہہ رہے فیصلے کیے ہیں اس کے بارے میں آپ میرا خیال ہے وہ جو ان کے فیصلے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ کرا دینے چاہیے. اچھا اس کے اندر تو ظاہر ہے لیٹیگیشن کہاں سے. ہاں اور جی. آپ یہ بھی تھوڑا بتا دیجیے ناظرین کو کہ اس کے اندر بڑے سیریس نیچر کے مقدمات بھی شامل ہیں جس کے اندر لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی جی ہوا جی ہو. آپ کو پتا ہے ایڈیشنل سیشن جج کے طور پر جب کام کرتے ہیں جی لوگ تو اس کے اندر وہ 302 کے مقدمات جی ایسے یہی صاحبان سے. ایسے ایسے تو اب وہ جو اس کے اندر بات آئے گی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر پریکٹس کی وجہ سے بھی ان کے جو مقدمات ہیں ان کی جو ایک ویلیڈیٹی ہے یا اس کے اندر ایک جو بنیادی نقطے ہونے چاہیے اس کے اندر بھی کمپرومائز ہوا ہوگا. بالکل ہوا ہوگا جی. دیکھیے ایک بندہ جو ہے دیکھیں نا ایک وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھا اس کو جج اپوائنٹ کر دیا گیا بے بی پاسبل کسی سفارش سے یا کسی طریقے سے وہ بن گیا. ٹھیک ہے. ایڈیشنل سیشن جج بننا 302 کے مرڈر کیس کے فیصلے کرنا. ٹھیک ہے جی. اپیلوں کے فیصلے کرنا ریویژن کرنا ریویو کو دیکھنا یہ ساری چیزیں اس کے پاس تھی. لیکن سب سے جو بڑی بات ہے قانونی نقطہ یہ ہے کہ مرڈر کیسز میں قتل کے مقدمات میں سزائیں دینا کسی کو پھانسی کی سزا دینا کسی کو عمر قید دینا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہے میرا خیال ہے اگر اس نے فیصلے کیے ہیں لا تو یہی کہتا ہے کہ نل اینڈ وائڈ کرا دینے چاہیے. اس کو کوئی اختیار نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ مین ساری نیگلیجنس ہماری ہائی کورٹ کی آ رہی ہے کہ جب